کسی کے صدقے میں قبول ہوتی ہیں، لیکن صدقے میں آپ مانگ سکتے ہیں. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ سے آپ سیدھے سیدھے مانگیں، اچھی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اچھی دعا ہے. رب کہتا مجھے پکارو، میں تمہاری ہر ایک کی آواز کو سنتا ہوں. سب سے اچھی دعا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو کسی کا صدقہ لے لو، کسی کا وسیلہ لے لو، ولی کا وسیلہ، نیکوکار کا وسیلہ، اللہ کے رسول کا وسیلہ لے لو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر نہیں لینا چاہتے تو ایسے ہی مانگو. یہ مت کہنا کہ وسیلہ لینا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے. اس میں مت الجھو. اس میں الجھ گئے تو پھر ساری پریشانی ہے، ساری پریشانی ہے. تمہیں جس طریقہ رب سے مانگو، رب سے خوب مانگو، اور جس کو وسیلے سے مانگنا ہے وسیلے سے مانگو. لیکن یہ مت سوچنا کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے. پھر مجھے اس کی بھی حدیثیں سنانی پڑے گی آپ کو کہ وسیلہ جائز ہے. میرے کیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کبھی کبھی کسی کے صدقے سے بھی قبول ہوتی ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے توبہ کروا دیجئے کہ میں ایک نئی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. وہ سود میں مبتلا تھے. کس میں مبتلا تھے؟ سود میں. اب جانیے کہ سود ایک ایسی چیز ہے، یہ لیلۃ القدر، شب برات، یہ ایسی مقدس جو راتیں اللہ نے مغفرت کے لیے رکھی ہے، ان راتوں میں بھی سود خور کی مغفرت نہیں ہوتی. ان راتوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، شراب پینے والے کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی، رشتہ توڑنے والے کی، کیا یہاں کی بات سنتا اسے لگاتا، وہاں کی بات سنتا اسے لگاتا، توڑ دیتا، ختم مسئلہ. اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. جو دوسرے کے تعلق سے کینہ بھر کر رکھا ہے اپنے سینے میں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو اپنے پیجامے کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کے گھومتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. ہے کہ نہیں؟ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. یعنی کسی کا پینٹ ہے، پینٹ اتنی لمبی پہنتا ہے کہ نیچے ٹخنوں پہ زمین پہ لگتا ہے، ایک عجیب سا تکبر ہے. اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ہمیشہ اپنی پینٹوں کو اوپر رکھیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں. حضور نے فرمایا اس میں تکبر پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ تکبر پایا جاتا ہے. اپنے پینچوں کو جو ہے، اپنی پینٹیں اتنی اونچی رکھی ہے، اتنی اونچی سلائی ہے کہ وہ ٹخنا ہمارا جو ہے نیچے والی جو ہڈیاں ہیں وہ نظر آتی ہوں. الحمدللہ آج اس ماحول میں پینٹیں ایسی نکل رہی ہیں، اور اس میں زیادہ خوبصورتی بھی ہے. جو نیچے لٹکتی ہیں اس میں خوبصورتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے چھپر آ گیا، یہ پورا روڈ جھاڑ رہا ہے. لیکن ایک خوبصورتی بھی ہے اس میں، جو ٹخنوں کے اوپر رہتا ہے نا، اس میں ایک حسین خوبصورتی اس میں ہے. اس لیے ہے کہ اس لباس کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. ہم جو پہن رہے لٹک رہا ہے وہ دنیا والے پسند کر رہے ہیں، اس لیے خوبصورت نہیں لگا. جسے مصطفیٰ نے پسند فرمایا وہ خوبصورت ہی ہوگا، بدصورت تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہ لباس اختیار کرے. تو لہذا تو ایک شخص سود خور تھے، وہ آئے، کہنے لگے مجھے توبہ کر دیجئے، آج سے سارا معاملہ چھوڑ کر میں جو ہے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرنا ہے. وہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے پوچھا کئی دن سے سود کھاتا ہے تو، میں تجھے بڑی کوشش کر رہا ہوں توبہ کروانے کے لیے، توبہ ہی نہیں کرتا تھا، لیکن آج کیسے بدل گیا؟ انہوں نے کہا یہ 12 سال کا بچہ، اس نے میرے ساتھ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں بغداد کے بازار میں گیا سامان خریدنے کے لیے. سامان جتنا چاہیے تھا گھر کے لیے خرید لیا. خریدنے کے بعد اتنا زیادہ تھا کہ وہ سارا سامان اکیلا میں اٹھا نہیں سکتا تھا. تو بازار میں یہ کولی تلاش کر رہا، وہ سامان اٹھانے کے لیے اس وقت بھی ہوتے تھے، اٹھانے کے لیے تلاش کیا. اتنے میں ایک 12 سالہ بچہ دوڑتے ہوا حسین و جمیل تھا. اس نے پوچھا چچا جان میں آپ کا سامان اٹھا لوں؟ وہ کہتے میں نے پوچھا بیٹا کتنے لوگے؟ اس نے کہا 3 دینار لوں گا، آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا. کتنے دینار؟ 3 دینار. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سامان بچے نے بھی اٹھا لیا. اٹھاتے اب پیدل چل رہے ہیں، کڑی دھوپ ہے. آدھا راستہ چلے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی.
اس بچے نے کہا چچا جان اب تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے پاس رک جائے، میں اللہ کی عبادت کر کے آ جاتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں مچل گیا، میں تو خود نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں سوچا اتنا چھوٹا بچہ نماز کے لیے کہہ رہا ہے، میں اس کو روک بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہا جاؤ بیٹا تم نماز پڑھ کے آؤ، میں یہاں اپنا سامان رکھ کے انتظار کرتا ہوں۔ وہ گیا، فرض نماز پڑھ کر بغیر سنت ادا کی ہوئے فوراً آ گیا۔ سارے لوگ فرض پڑھ کے سنتیں پڑھ کے جاتے تھے، وہ فوراً آ گیا۔ اس سے پوچھا بیٹا تم اتنا جلدی آ گئے، نکلا نہیں؟ کہا میرے دو حق تھے، ایک اللہ کا ایک تمہارا، میں نے رب کا حق ادا کر دیا ہے، اب جو سنتیں پڑھنی ہے وہ بعد بھی کر دوں گا، پہلے بندے کا بھی حق ادا کر دو، فرض تو میں نے ادا کر لیا، یہ بعد میں آ کے آرام سے پڑھ لوں گا، چلو سب سے پہلے آپ کو گھر پہنچا دو۔ انہوں نے سامان اٹھایا، راستے میں چلتے رہے، کڑی دھوپ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بچے کے نکلتے ہوئے پسینے پر ترس آ گیا، اور اس سے کہا بیٹا تم نے سامان زیادہ اٹھایا ہے، 2 بیگ مجھے بھی دے دو، میں بھی اٹھا لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس بچے کے 2 جملے نے میری تقدیر بدل دی۔ کہا آپ سے بات 3 دینار کی ہوئی تھی اور سامان گھر تک پہنچانے تک ہوئی تھی، اگر میں یہ تھیلی بھی آپ کو دے دوں تو ان 3 دینار میں تھوڑا سا حرام کا لقمہ آ جائے گا۔ میری ماں نے مجھ سے وصیت کی ہے بیٹا کھانا تو حلال کا کھانا، حرام کا مت کھانا، حرام کا مت کھانا، لے لو تو پورا لے لو، میں واپس چلے جاتا ہوں، تم مجھے کچھ دینار بھی مت دینا، میں ایک بیگ تو تمہیں واپس نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں وہ بچہ جو ہے 12 سالہ بچہ گھر تک میرا سامان پہنچا گیا، اور میں کہا اس سے رک جاؤ 3 دینار لے کے آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، 3 دینار لانے کے لیے بیوی سے کہا کہ آج ایک ایسے بچے سے ملاقات ہوئی ہے، بڑا حسین و جمیل ہے اور اخلاق کا بڑا پیارا ہے، سامنے باہر کھڑا ہوا ہے، ایسا ہے کچھ پکا ہو تو بولو اس کو کھلا کے بھیج دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا روٹی پکی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت تھا، روٹی پکی ہوئی ہے، کھانا کھلا کے بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اندر باتیں کر لی، 3 دینار لے کر آئے بچے کے پاس، کہا بیٹا یہ 3 دینار تمہارے محنت کے ہیں، میں ایک بات کروں تو قبول کر لو گے؟ کہا جی قبول کر لوں گا، آپ تو کہیے۔ کہا انہوں نے بیٹا ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں روٹی پک گئی ہے، کھا کے جانا، روٹی پک گئی ہے دوپہر کا، کھا کے چلے۔ بچہ نے کہا چچا جان مجھے معاف کریں، دوسری بار کھاؤں گا، آج میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بچے نے کہا جو ہاتھ میں 3 دینار پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ اتنا کانپا کہ 3 دینار گر گئے۔ کڑی دھوپ میں محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، 3 دینار کے لیے نماز بھی پڑھ رہا ہے، رب کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اور اس میں بھی روزے کی حالت میں ہے، کوئی فرض نہیں نفل روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس بچے سے کہا بیٹا ایسا ہے تم بڑے اچھے معلوم ہوتے مجھے، ایک کام کرو تم نماز سے فارغ ہو جاؤ مغرب کی، جب تم مجھے بتا دینا کس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، میں وہاں آؤں گا اور تمہیں افطار کے لیے میرے گھر میں دعوت ہوگی۔ انہوں نے کہا بچے نے ایسا کام کیجئے آپ افطار میں مت آئیے، میں افطار کھجور اور پانی سے کرتا ہوں، اور اگر افطار کے بعد جو ہے چلا جاؤں کہیں تو عشاء کی جماعت چھوٹ جائے گی، میں عشاء پڑھ لیتا ہوں، بعد میں آنا، عشاء بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ عشاء بعد آئے، نماز میں ملاقات ہوئی عشاء میں، تو بچے کو لے کر گھر آ گئے، دعوت تھی ان کی، بچے کو کھانا کھلایا، حسین و جمیل لگے بچے، اور یہ کھانا کھلانے کے بعد وہ جو ان کی اہلیہ تھی انہوں نے بچے سے تمنا کی بیٹا ہمارے گھر میں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تم مجھے کوئی پرہیزگار معلوم ہوتے ہو، ایک دن ہمارے گھر میں رک جاؤ، ایک دن ہمارے گھر میں رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اماں جان، میں ایسے جب باہر نکلتا ہوں بازار کی طرف کام کرنے کے لیے کبھی کبھی رک جاتا ہوں، میری ماں کچھ برا نہیں سمجھتی، میں رک جاتا ہوں آپ کے لیے۔ تو رک گئے، ان کے لیے بچے کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا، کمرے میں بچے کو سلا دیا گیا، جب سلا دیا کھانا کھلا کے، تو ان کے گھر میں ایک اپاہج بچی تھی، پیروں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ ہلا نہیں سکتی تھی، اس کو بٹھا کر صرف کھلانا تھا، سلانا تھا۔ باپ نے اس نوجوان بچے کو 12 سالے بچے کو سلا کر پلیٹ میں کھانا لیا اور بچی کے پاس چلا گیا، اس کو کھلاتے جاتا، اس بچے کا واقعہ سناتے جاتا، کہتا بیٹی ہمارے گھر میں ایک ایسا حسین و جمیل بچہ آیا ہے، اتنا پرہیزگار ہے کہ نماز بھی نہیں چھوڑتا، روزہ بھی نہیں چھوڑتا،
رب کی عبادت بھی کرتا ہے، رب کی عبادت کا بھی کرتا ہے، اور اپنے لیے حلال روزی بھی کماتا ہے. اتنا حسین بچہ ہے. وہ بچے کو اپنی بیٹی کو کہتا تھا کھلا کر. رات میں سارے لوگ سو گئے اور جب تہجد کا وقت ہوا تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی. انہوں نے دروازہ کھولا گھر کے مالک نے، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اپاہج بیٹی صحیح سالم کھڑی ہوئی ہے. ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، پیر بھی کام کر رہے ہیں. باپ حیران ہے، بیٹی تم اپنے کمرے سے اٹھ کر کیسے آ گئی؟ تم ہل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، آج تمہارے ساتھ یہ ماجرا کیسے ہوا؟ کہا ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کل رات آپ نے جو واقعہ سنایا تھا نا بچے کا، میں نے سوچا وہ بچہ پرہیزگار ہے تو اس کے صدقے میں دعا مانگ لیتی ہوں. میں نے رب سے کہا اے اللہ تیرا یہ بچے یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ اتنا ہی پرہیزگار ہے تو اس کے صدقے میں مجھے صحت دے دے، اس کے صدقے میں مجھے صحت دے دے. میں نے صرف اتنا ہی مانگا تھا، مجھے صحت نصیب ہو گئی. وہ بیٹی سنا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. وہ دوڑتا ہوا اس بچے کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچہ نہیں، یہ خط رکھا ہوا ہے. خط اٹھایا، اس خط میں لکھا ہوا ہے اب میرا پردہ فاش ہو گیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے تلاش مت کرنا، اسے تلاش کرو جو تمہیں بھی پالتا ہے مجھے بھی پالتا ہے. مجھے مت تلاش کرنا، اسے تلاش کر جو تجھے بھی کھلاتا ہے مجھے بھی کھلاتا ہے. اس میں تجھے بھی دنیا میں بھی تیرے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہم تلاش میں نہیں ہیں، ہم تلاش میں نہیں ہیں. نکلے تو صحیح، اس بچے کی طرح کبھی تلاش میں نکلے. تو بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی کبھی چھوٹے سے بچے جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. گڑ گڑاؤ، سب انداز سے مانگو، رب سے مانگو، رب کا حبیب کا وسیلہ دے کر مانگو. کبھی حضور کا وسیلہ دو، کبھی ان کے امام حسین کا وسیلہ دو، آل مصطفیٰ کا وسیلہ دو، کبھی نیکوں کا وسیلہ دو. کسی نہ طریقے سے، جس طریقے سے ہوتا ہے خدا کو مناؤ. آج منا کر جاؤ، صبح ایسی حالت ہوگی جیسے بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کی کوئی گناہ